جب یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور تہجد کے وقت وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے یہ ٹھنڈی ٹھنڈے فرش کے اوپر چٹائیوں پر بیٹھ کر خدا کے قرآن کو کھولتا ہے، پڑھنے سے پہلے مالک کائنات ورقہ الٹنے سے پہلے اس منظر کو دیکھ کے کہتا ہے پورے کوٹ چوک سرور چوک اعظم پر جو میرے عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے وہ ہٹا دو، کیونکہ اس وقت ننھا مجاہد میرے سامنے اللہ کا فرماتے میرا قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہے، فرمایا یہ اس وقت اس حالت کے اندر مجھے اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ اس کی اس حالت کو دیکھ کر میں اللہ کا غصہ ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ فرمایا جس علاقے کے اندر ایک دین کا مدرسہ قائم ہو جائے مالک کائنات 40 سال تک اپنے عذاب کو روک دیتا ہے۔ بلڈنگیں بنانے والوں، عمارتیں بنانے والوں، رقبے خریدنے والوں، جائیداد بنانے والوں، اللہ تمہیں توفیق دے گلشن محمدی بنا کے چلے جانا، محمدی باغ بنا کے چلے جانا۔ کہتا ہے میں نے 1 ایکڑ زمین مسجد کے لیے دے دی، 20 کنال مسجد کے لیے دے دی، 1 کنال مسجد کے لیے دے دی۔ جس نے مسجد آباد کی اس نے جنتی باغ بنا دیا، جس نے قرآن کے ادارے کو آباد کیا اس نے محمدی باغ بنا دیا۔ یقین جانو جنتی باغ کے اندر اللہ اکبر اللہ کے بندے آ کے نماز کا سجدہ کرتے ہیں اور محمدی باغ کے اندر نبی علیہ السلام کے مہمان آ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب بھی مسجد بناؤ ایک کمرہ ساتھ مدرسے کا بنا دو کہ اللہ کا گھر بھی آباد رہے اور قیامت کی صبح تک اللہ کے قرآن کا گلشن بھی آباد رہے۔ دنیا کے یار بے وفا، مال بے وفا، اولاد بے وفا، دھن دولت بے وفا، کاروبار بے وفا، یہ اللہ کا قرآن اتنا وفادار ہے قبر میں ساتھ جائے گا، میدان حشر کے اندر ساتھ جائے گا، جب تک جنت الفردوس کی چوکٹ پار نہ کروا دے یہ اللہ کا قرآن دوستی کا اظہار نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فضائل قرآن میں جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر جب میت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے کہ اللہ کا قرآن میت کے سینے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، جب میت سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کا قرآن قبر کے اندر سینے سے نکل کر سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سوال کرنے والے فرشتوں سے کہتا ہے خبردار اس سے سوال نہ کرنا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، میں اس کا وارث ہوں، میں نے اس کے ساتھ یاری نبھانے کا قبر کے عذاب سے بچانے کا وعدہ کر لیا۔ فرشتوں کی ہم کلامی میں وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے آرڈر سے آئے، اللہ کے حکم سے آئے، اگر تو سفارش چاہتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ اللہ سے کروا کے لاہمی سے ہاتھ تک نہیں لگائیں گے، مالک کائنات کے دربار میں اللہ کا قرآن چلا جاتا ہے کہ الہ العالمین تو نے میرے سے وعدہ نہیں کیا تھا جو مجھے پڑھے گا اسے قبر کا کیڑا تنگ نہیں کرے گا، میرا پڑھنے والا آج پہلی مرتبہ قبر میں تیرا مہمان بنا ہوا ہے اور فرشتے اس کے حساب کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے میرا قرآن بتا کیا چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں اللہ اسے ایسی نیند دے دے کہ قیامت کی صبح تک کوئی اسے کھانے والا نہ آئے۔ جن کے لیے مکان بنا کے گئے، جن کے لیے دولت بنا کے گئے، یقین جانو یہ تو مجھے چوک سرور کے اندر چوک اعظم کے اندر مجھے ہوٹلوں پہ بیٹھے نظر آئے، کہنے لگے یار کڑک سی چائے بنا کے دے، کعوہ بنا کے دے، صبح سے رو رو کے میں تھک گیا، میرے سر میں درد ہو گیا ہے۔ کوئٹہ سے لے کر بلکپور پشاور تک، پشاور سے لے کے کراچی تک، جن کے لیے ہم نے کاروبار کے ٹھیے بنا دیے، جن کے لیے پیٹرول پمپ لگا دیے، جن کے لیے ہم نے طرح طرح کے ہوٹل، طرح طرح کی لوازمات بنا دی، یقین جانو اتنے بے وفا ایسے لوگ تو میرے عزیزو یہ اولاد ہماری میت کو قبر کے اندر ابا کو اتارنے کے لیے بھی کبھی تیار نہیں ہوتی، غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اگر باپ کی میت کے اوپر پانی کا لوٹا ڈالے تو پہلے اپنے کپڑوں کو بچاتی ہے کہ باپ کے جسم کا پانی میرے کپڑوں کو لگ جائے تو میرے کپڑے ناپاک نہ ہو جائے۔ اے ظالم آج باپ کے جسم پر لگا ہوا پانی تیرے کپڑوں کو ناپاک کرتا ہے، اس باپ کو اٹھا کے پوچھ اس نے کبھی تیرے پیشاب تیرے پخانے سے قرات نہ کی، یہ چٹا جوڑا پہن کے بیٹھا کرتا تھا تو اس پہ الٹی کرتا تھا، یہ مسکرا کے تیرا ماتھا چوم لیتا تھا، اللہ اکبر آج اس کے جسم پہ لگا پانی تجھے ناپاک نظر آ رہا ہے۔ جس بچے کو اتنی باریکی نظر آنے لگ جائے وہ بچہ باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے مغفرت کی دعا کیسے کرے گا؟ اجڑے پڑے قبرستان یقین جانو پھول کی بات نہیں کرتا، اگربتیوں کی بات نہیں کرتا، تمہارے مکھانوں کی بات نہیں کرتا، یہاں تو قبروں کی مٹی بھی پوری نہیں ہے، جس کے اوپر الحاج لکھا ہوا ہے، جس کے اوپر خان صاحب لکھا ہوا ہے، جس کے اوپر ملک صاحب لکھا ہوا ہے، چار بچے دکانوں کو مکانوں کو سنبھالے ہوئے ہیں لیکن باپ کی قبر کو سنبھالنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔
کیا کیا؟ جاؤ جا کے پوچھو تم نے کیا کیا۔ وہ اپنی قبر میں پکار پکار کے کہیں گے، اپنی قبر کے اندر رو رو کے کہیں گے ہم نے بڑا نقصان کیا، نہ اپنا آپ بچا سکے نہ اپنی نسل کو بچا سکے، ہماری نسل کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جو مکان اولاد کے لیے بنا کے گیا تھا، جو ڈیرے بنا کے گیا تھا، اگر تو چاہتا تو یہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، جب یہاں گانے کی آواز آتی ہے یقین جانو گانے کی آواز پر مزے وہ لیتے ہیں، قبر کے اندر اس ڈیرے بنانے والے کو تڑپنا پڑتا ہے۔ میت کو قبر کے اندر اتار دیا، ایک مولوی صاحب ادھر کھڑے ہو گئے، ایک مولوی صاحب ادھر کھڑے ہو گئے۔ پہلا مولوی صاحب کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دوسرا مولوی صاحب کھڑا کہہ رہا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ مالک کائنات فرماؤ بولے آدمی اب یاد آیا جب سارے کا سارا کام تمام ہو گیا، شادی میں گانا یاد آیا، سفر کے اندر گانا یاد آیا، کھیتوں میں جاتا گانا یاد آتا، گھر سے سبزی لینے جاتا گاڑی کے اندر گانا چلا کرتا تھا، موبائل کا گانا تیرے کانوں کے اندر ہوتا تھا۔ جب سارے کا سارا کام تمام ہو گیا، بچپن چلا گیا، جوانی چلی گئی، بڑھاپا چلا گیا، جب موت کے منہ میں چلا گیا اس وقت قرآن یاد آیا اے میرے بندے ان کو بتا دو جو چیز قبر میں لے کے آنی تھی وہ چیز تو قبر سے باہر ہی چھوڑ کے آ گیا ہے۔ اب کہا جا رہا من رسول بما انزل الیہ من ربہ، میں ایمان لایا اللہ پر رسول پر۔ اب کہا جا رہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اب کہا جا رہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ کیا میں نے تجھے مسجد نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے آگے اپنے آگے رونا نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تجھے مصلی کا مقصد نہیں سمجھایا تھا؟ کیا میں نے تجھے راتوں کی نماز نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے 5 نمازوں کی جگہ سجدہ نہیں دیا تھا؟ اس وقت تجھے دکان یاد تھی، کاروبار یاد تھا، اس وقت تو کہا کرتا تھا کمائیں گے نہیں، کھائیں گے کہاں سے؟ اب قبر کے اندر آ کے لاوارثوں کی طرح پڑا ہے، فرشتے دائیں بائیں سوٹا پھیرنے کو تیار ہے، کیڑے قبر سے نکلنے کو تیار ہے۔ لا مان لے کے آ، لا بیت محلس لے کے آ، لا اپنا رقبہ لے کے آ، لا اولاد لے کے آ، جاؤ جاؤ میری اولاد کو جا کے بتا دے باپ قبر کے اندر پریشان ہے، رب اکبر کی قسم ہے۔ بیٹا کہتا جا میرے باپ سے کہہ دے وقت نہیں، میں 10 محرم کو آؤں گا، 2 داوڑے مٹی کے ڈال کے چلا جاؤں گا، میرے پاس وقت نہیں، جا بابا کام کر۔ کون ہے تو؟ آج دنیا کہتی ہے میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا، یہ ایسا کڑوا جملہ ہے جو اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، زمین کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے، اور اللہ کی ساری مخلوق کو رلا کے رکھ دیتا ہے۔ جب بچہ کہتا ہے میرے ماں باپ نے کیا کیا، اس سے پوچھ یہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا، یہ باپ نہیں بتائے گا، میں بتاؤں گا تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا۔ داڑھی کالی کہاں چلی گئی، اس کے منہ کے مضبوط دانت کہاں چلے گئے، اس کی آنکھوں کی تیزی کہاں چلی گئی، اس کی زبان کی تیز رفتاری کہاں چلی گئی، اس کی طاقت کہاں چلی گئی۔ 10 آدمیوں کا مقابلہ کرنے والا آج لاٹھی کا محتاج بن کے بیٹھا ہے، اے ظالم تو کہتا ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا۔ رب اکبر کی قسم تیری جوانی کے لیے اس نے اپنا بڑھاپا تک تیری زندگی کے اندر گال دیا ہے۔ کام آئے گا یہی قرآن، کام آئے گا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ٹھیک ہے اے میرے قرآن جو تیری چاہت ہے وہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن کریم قبر میں میت کے پاس آتا ہے، اللہ اکبر، 1000 آسمان کے فرشتوں کو ساتھ لے کے آتا ہے، 4 اللہ کے انعامات لے کے آتا ہے۔ میت کو کہتے ہیں آنکھیں کھول، میت آنکھیں کھولتی ہے، کہتا ہے میں تیرے سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا، تجھے کسی نے پریشان تو نہیں کیا؟ نہ تو ہے کون کا بعد میں بتاؤں گا، پہلے 4 تحفے لے لے، یاسمین پھولوں کا گلدستہ لے لے، نور قندیل لے لے، جنتی بچھونا لے لے، جنتی اوڑھنی لے لے۔ اگر تجھے اندھیرا معلوم ہو اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا، اگر تجھے تنہائی محسوس ہو تو اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھانا۔ جب قرآن پاک واپس خبر سے ہونے لگتا ہے کہتا اچھا میدان محشر کے اندر ملاقات کریں گے، اس وقت ملاقات کروں گا جس وقت نہ تیری ماں نہ تیری بہن نہ تیرا باپ تیرا کوئی ساتھ دے گا۔ قرآن کریم سے میت پوچھتی ہے بتا تو صحیح ہے کون؟ رشتہ دار نہیں لگتا، سگا بیٹا نہیں لگتا، بیوی بہن نہیں لگتی، تو ہے کون؟ اس وقت کوئی کام نہیں آیا، قبر کے اندھیرے میں تو کام آیا۔ قرآن مسکرا کے کہتا مجھے نہیں جانتا، میں وہ اللہ کا قرآن ہوں جو رات کے اندھیرے میں مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم تو نے رات کے اندھیرے میں میرا ساتھ دیا، میں نے قبر کے اندھیرے میں آ کے تیرا ساتھ دے دیا۔
میرے پیاروں پڑھنا نہیں آتا علیحدہ بات ہے، قرآن ہاتھ میں لینا تو آتا ہے، ہاتھ میں لینا تو آتا ہے، کھولنا تو آتا ہے، قرآن کی سطروں کو دیکھنا تو آتا ہے، قرآن کے صفوں کو دیکھنا آتا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے قرآن کو جو سینے سے اللہ کے لگا، اپنے سینے سے لگائے گا، اللہ اسے بھی معروم نہیں کرے گا۔ قرآن پاک کے حرفوں کو دیکھے گا، زیارت کرے گا، اللہ اسے بھی معروم نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آج میرے عزیزوں، جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا، سب کے باپ قرآن کے حافظ نہیں، سب کے باپ قرآن کے قاری نہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو الف با پڑھنا نہیں آتا، جن کو کلمہ بھی ٹوٹا پھوٹا بغیر جوڑوں کے پڑھنا نہیں آتا، جن کو نماز کے الحمد نہیں آتی، سورہ دعائے قنوت نہیں آتی، لیکن ایسے بچوں کے، ایسے ماں باپ کے بچوں کو اللہ نے اعزاز عطا فرما دیا، قرآن کے حافظ بن گئے۔ اب یہ تو جنت الفردوس کے وارث بن گئے، آپ کا میرا کیا بنے گا؟ جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، قرآن والے بھی جنت میں، قرآن کے وارث بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ غلمان جنت جنتیوں کے پاس آئیں گے، میاں جی کچھ چاہیے؟ پانی، روٹی، لباس، کپڑا، لتا، مکان، رہائش، بہت کچھ ہے، یہاں تو مانگنے کی ضرورت نہیں، بن مانگے سارا مل جاتا ہے، جنت الفردوس۔ کچھ اور آپ کی طلب ہو؟ ہاں میری ایک طلب ہے، دنیا کے اندر میری اولاد ہوا کرتی تھی، اس میں میرا بیٹا تھا، اس کا نام محمد اکرم تھا، اس کا نام محمد اسلم تھا، محمد عامر تھا۔ اللہ اکبر۔ میں باپ کا وہ کون تھا کہ میں نے بڑے پاپڑ بیلے، ریڑیاں لگا لگا کر، چھاپڑیاں لگا لگا کر، سائیکل پہ پھیریاں لگا لگا کر، تگاریاں اٹھا اٹھا کر، مزدوریاں کر کر کر، اپنی برادری کے کڑوے کڑوے جملے سل کر میں نے اسے قرآن کا حافظ بنایا۔ مجھے دنیا تانے دیتی تھی، کس کام میں بچے کو لگا دیا، کھائے گا کہاں سے، بھوکا مارے گا۔ جب میں نے اسے قرآن کا حافظ بنایا، میرا بھائی رشتہ دینے کو تیار نہیں تھا، میری بہن نے رشتے دینے سے انکار کر دیا، منہ موڑ لیا کہ مسجد کے مولوی صاحب کو کیا کرنا ہے دے کر، اللہ اکبر، یہ میری بچی کو بھوکا مارے گا۔ وہ آج مجھے میرا بچہ نظر نہیں آ رہا، اللہ اکبر، جس کے پیچھے میں تراویحاں پڑھا کرتا تھا، آج وہ بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا، جو منبع العلوم کے اندر اللہ اکبر قرآن کا حافظ بنا تھا، پگڑی باندھ کے اسٹیج کے اوپر بیٹھا تھا، پھولوں کا ہار پہنا ہوا تھا، آج ساری جنت کے اندر سارے چوک سرور والے، چوک اعظم والے، اسٹیج والے سارے نظر آ رہے، مجھے میرا بچہ نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ کہ مجھے بھی پتہ کوئی نہیں، اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اللہ وہ فلاں جنتی فلاں کونے میں جس کا محل ہے، اللہ وہ کہتا ہے میرا بچہ محمد اکرم نظر نہیں آ رہا، اللہ پھر بھیجیں گے، جا اس کے والد سے پوچھ کے آ، بچے سے ملاقات کرے گا، ہاں ملاقات کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے جنت کے نچلے درجے میں فلانی جگہ اس کا بچہ آرام کر رہا ہے، چلا جا۔ اللہ اکبر۔ عربی گھوڑا لے کے جائے گا، جنتی گھوڑا لے کے جائے گا۔ چلیے حافظ صاحب، ابو آپ کو یاد کر رہے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ جنت الفردوس کے اندر ہیں، بچہ حافظ قرآن نیچے، ان پڑھ باپ جنت الفردوس کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس جنتی گھوڑے کے اوپر بچہ سوار ہو کے جائے گا، ابو جی، بیٹا جی، دونوں آپس میں ملیں گے، میں وہی بچہ ہوں، ابو جی جسے انگلی پکڑ پکڑ کے مدرسے میں لایا کرتا تھا، میں وہی بچہ ہوں جو جمعرات کے دن چھٹی کے لیے شام کو دروازے پہ موٹر سائیکل کھڑا کرتا، ابو جی میں وہی بچہ ہوں، موٹر سائیکل پنکچر ہو جایا کرتی تھی، ایک ہاتھ سے موٹر سائیکل ریڑا کرتا تھا، دوسرے ہاتھ میں میری انگلی پکڑ کے لایا کرتا تھا، میں وہی ہوں جس کا چہرہ دیکھ دیکھ کر رات کو دعائیں کیا کرتا تھا، اللہ سے قرآن کا وارث بنانا، میں وہی ہوں۔ منبع العلوم میں عبد الحنان آیا تھا اور تو نے کہا تھا مولانا میرے بچے کے لیے دعا کر دو، 17 پارے پڑھ لے، اللہ سے قرآن کا حافظ بنا دے۔ بیٹے تو کہاں؟ کبو میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں، آپ کہاں؟ کہ جنت الفردوس میں مزے ہی مزے، دکھ کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، بے سکونی کوئی نہیں، راحت ہی راحت، مزہ مزہ۔ بیٹا کہے گا ابا کہاں کا؟ او میرا جنت الفردوس میں مکان ہے۔ بیٹے تیرا مکان کا؟ ابا جان جنت میں وہ نچلے خانے میں میرا مکان ہے۔ فرشتے بھی حیرت سے دیکھیں گے، جنت کے غلمان بھی حیرت سے دیکھیں گے، قرآن کا حافظ نیچے، اللہ اکبر، ان پڑھ باپ اوپر پڑا ہوا ہے، ابا جی اوپر تو مجھے ہونا چاہیے تھا، نیچے تو آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ اللہ سے پوچھے، باپ بیٹے دونوں اللہ کے دربار میں جائیں گے، کہیں گے اللہ سائیاں معاملہ تیرا سمجھ نہیں آیا، تیری تقسیم تیری مرضی، اللہ تیری شان تیری مرضی، لیکن یہ تو بتا، قرآن کو سینے سے میں نے لگایا، میں نیچے، قرآن میرے باپ نے مجھے پڑھایا، آپ اوپر ہے۔ اللہ فرمائیں گے فیصلہ میں کرتا ہوں، بتا بابا جی کب تک انتقال ہوا تھا؟ حاجی صاحب خان صاحب کب فوت ہوئے تھے؟ 2023 کے اندر فوت ہوا تھا۔ بیٹے تو کب فوت ہوا تھا؟ اللہ اکبر۔ اس کی اولاد تو کب فوت ہوئی تھی؟ 2043 کے اندر فوت ہوئی تھی، 20 سال کے بعد باپ کے فوت ہوا۔ اللہ اکبر۔ بتا جب 20 سال میں رمضان المبارک آیا تو کیا کرتا تھا؟ فرمایا
हर तरावी में मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ता था। फरमाया फिर फैसला हो गया, अनपढ़ बाप 20 साल पहले फौत हुआ, कुरान पढ़ने वाला 20 साल बाद फौत हुआ। मुझे वो वक़्त याद, तू भूल गया लेकिन तेरे रब को याद है, जब तरावी में खड़े होकर कुरान की आयतें तू पढ़ता था, तिलावत तू करता था, मैं जन्नत के अंदर तेरे बाप के दर्जों को बुलंद करता था। 23 साल के अंदर तूने इतना कुरान पढ़ के सुनाया, मैंने तेरे बाप को जन्नत से उठाकर जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया। कहाँ पहुंचा हुआ है? तिलावत हुई, अल्लाहु अकबर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अल्लाहु अकबर। रहमत आलम घर तशरीफ ले आए। अल्लाहु अकबर। ये वाक़यात आपने उलमा इकराम से सुने हैं, वक़्त नहीं, मैं मुख्तसर सा करता हूँ, अपनी मंजिल की तरफ दवा दवा होता हूँ। भाई खदीजतुल कुबरा, दूसरा हुक्म आया, तसल्लियाँ दी, परेशान ना हो, अल्लाह की मदद आपके साथ है। ओ मेरे अजीज़ों, कुरान के वारिसों को दुआएं तो अम्मा खदीजतुल कुबरा ने दे दी, कुरान के वारिसों को बशारतें तो अम्मा खदीजतुल कुबरा ने दे दी। जब रहमत आलम को हुक्म हुआ, उठिए अपने रिश्तेदारों को दावत दीजिए। हुजूर मासूमा अंदाज में, मजलूमाना अंदाज में घर आके बैठ गए। आपकी अखियों से जब आंसू शबनम के मोती निकले, जन्नत का पानी आपके आंसू से निकला, अम्मा खदीजा से रहा ना गया, करीब हुई, कह लगी सोने में हूँ, माल चाहिए माल दूंगी, जान चाहिए जान दूंगी, तन मन धन कुर्बान करने का मैंने अल्लाह से वादा कर लिया। बताओ क्यों रो रहे हो? खदीजा, मेरे रब का आर्डर है कि रिश्तेदारों को, मक्के के सरदारों को, ताए चाचों को मैं कुरान की दावत दूं। खदीजा, मेरी बात कौन सुनेगा? मैं यतीम, मेरा अब्बा कोई नहीं, मेरी अम्मा कोई नहीं, मेरा भाई कोई नहीं, मेरी बहन कोई नहीं, मेरा दादा भी मुझे छोड़ के चला गया। आज अगर मैं कहूँ मेरे पर कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने मेरे पे खत्म नबूवत का ताज रखा, ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। सुन सुन, अम्मा खदीजतुल कुबरा ने कैसा प्यारा मशवरा दिया। कमली वाले, मैं आपको मशवरा देने वाली होती कोई नहीं, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। खदीजतुल कुबरा का क़यामत तक कुरान वालों की आंखों में मान बढ़ जाएगा। अम्मा खदीजतुल कुबरा ने अर्ज की, कमली वाले, आज के दौर के अंदर मिसाल मशहूर है कि मुंह खाए आंख शर्माए। अम्मा फरमाने लगी, जौ का ढेर कोने में लगा हुआ है, कमली वाले मैं चक्की चला के जौ पीसती हूँ, आटा गूंदूंगी, रोटियां तैयार करूंगी। कमली वाले, आप कुरान की दावत ना दे के आना, बकरी के भोंग का हिस्सा घर के अंदर पड़ा है, मैं पतले शोरबे का सालन बनाऊंगी। कमली वाले, जा जा हजरत अली को भेज दे, बिलाल को भेज दे, और जाके सरदारा ने मक्का को कह दे, आज खदीजा के घर मोहम्मद ने दस्तरखान लगाया हुआ है, आ जाओ मेरे घर के अंदर खाना खा लो। अल्लाहु अकबर। सारे मक्के के सरदार जब इकट्ठे हो गए, दस्तरखान लग गया। अल्लाहु अकबर। खदीजा रोटियां पका पका के भेज रही है। अल्लाहु अकबर। गुलामा ने मोहम्मद दस्तरखान पे रोटियां लगा रहे, सरदारा ने मक्का, अल्लाहु अकबर, कुरान खाना खा रहे। रहमत वाले नबी को खदीजा ने इशारा किया, कमली वाले, जो अल्लाह ने ड्यूटी लगाई, काम शुरू कर दे। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान सुनाना शुरू कर दिया और बतला दिया, अल्लाह ने मेरे पर कुरान उतारा। आज मेरे अजीजों, कोई 5 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई सालन, कोई चावल मदरसे को देता है। रब अकबर की कसम, सारा क्रेडिट, सारा किरदार सैयदा खदीजतुल कुबरा के दस्तरखान को जाता है। कुरान के हाफिजों की दावत करने वाली, सही कुरान के वारसों की दावत करने वाली, तालिब इल्मों की दावत करने वाली सैयदा खदीजतुल कुबरा है। ये बात मैं भाई जिम्मेदारी से नहीं कहता किसने ईमान कबूल किया, किसने ईमान कबूल नहीं किया, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ने वालों पर खर्चा, सुनने वालों पर खर्चा सैयदा खदीजतुल कुबरा ने। तेरी बिजली का बिल ज्यादा आ जाए, यतीम बच्चों को लवारिस करके खुदकुशी करने वाले, तूने कयामत के दिन अल्लाह अकबर मैदान माशर में आले रसूल के घराने का सामना क्या नहीं करना है। तुझे फातिमा पकड़ के कहेगी, अल्लाह अकबर, मेरा अली तो 10 दिन 6 दिन कमा के नहीं लाता था, और अल्लाह अकबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की भूख की वजह से रो रो कर जुबान बाहर निकल जाया करती थी। मैं वही फातिमा, तेरी बीवी ने तेरे दिन तक तुझे ताने देकर तुझे गंदम की गोलियां खाने पे मजबूर कर दिया। मुझे तो मेरे अब्बा ने जब आखिरी वक्त रुखसती की लाल चादर या जिस रंग की चादर थी पहना के रुखसत किया था, फरमाया था बेटी अली के कान में कहा था, फरमाया बेटी अली से कभी दुनिया के बारे में, रोटी कपड़े मकान के बारे में सवाल न करियो। अगर इस बुनियाद पर तेरी लड़ाई हो गई और तू झगड़ के अली के से मेरे घर में आ गई, मेरी बेटी तुझे सोने के लिए खटरा
आसरा तो मिलेगा, खाने के लिए रोटी पानी जो हो सकी दूंगा। अगर मुझे पता लगा मियाँ बीवी की लड़ाई के अंदर अल्लाह अकबर हिस्सा तेरा है, शुरुआत तूने की, बेटी खाना तो खिलाऊंगा, लेकिन जब तेरे पास से गुजरे तो मेरे पास से गुजरेगी, मैं मोहम्मद मुंह फेर लूंगा, तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ये मेरी इतनी मायथियां दाएं बाएं घरों के अंदर बैठी हैं, बताओ तुमने शोर से हुकूक लेने के लिए अदालतों के दरवाजे कब से देखना शुरू कर दिए? अच्छा लगता है शोर से खुला मांगते हुए, डूब के क्यों नहीं मर जाती? तुझे तेरे बाप ने रुखसती के वक्त आंसुओं की डोली में बिठा के कहा था, डोली से चली है तू जनाजे से निकलना। तुझे तो कुरान का हया ना आया, जो आखिरी वक्त तुझे गाड़ी में बिठाते हुए तेरे सर पे सजाया गया था। तुझे तो तेरी माँ के आंसुओं का ख्याल ना आया। तेरा भाई इतने बड़ा जख्म खाकर पहलवानी में बिछड़ कर कभी रोया नहीं, लेकिन तुझे लाल जोड़े में देखकर तेरा भाई भी रोने लग गया। मेरी बच्ची, तूने अपने रोटी अपने कपड़े हुकूक के लिए बता, तूने अपने खानदान के पुरखों के भी आंसुओं का हया न किया, जो अपने माँ बाप के आंसुओं का हया नहीं कर सकती। खुदाए पाक की कसम, वो शोहर की जिंदगी का हक कैसे अदा करेगी? फरमाया फातिमा, उलमाए किराम से सुना, फरमाया फातिमा अगर अली तेरे से नाराज हो, तेरा जनाजा उठ गया, कफन तो अपनी नबुवत वाली चादर का तुझे पहनाऊंगा, लेकिन फातिमा जनाजे के मुसल्ले के वक्त जनाजे पर जनाजे के वक्त मुसल्ले पर मैं नहीं आऊंगा, किसी और को खड़ा कर दूंगा। दबे लफ्जों में बात सुन ले, ए फातिमा, अली से नाराज होकर तेरा जनाजा उठ गया, मैं मोहम्मद तेरा जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा। जब औरतों का किरदार बदनुमा हो जाए तो मेरे अजीजों फिर अदालतों का दरवाजा नजर आता है। अगर औरतों का किरदार आला हो जाए तो उनकी नस्ल का किरदार करबला में नेज़े की नोक पर कुरान सुनाता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, ताज व तख्त खत्म नबूवत, शान सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन, शान हैदर कर्रार, शुहदाए करबला, सैयदना शान सैयदना अमीर मुआविया। नारे तकबीर। क्या हुआ? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? 4 दिन हो गए महबूब मिठड़े नबी, सावे रंग के रोजे वाले नबी, इनके आज हलक के नीचे रोटी का टुकड़ा ही ना गया। बिलाल अपने घर चले गए, अपनी बीवी सही से कहने लगे, भा लगानी ऐसे चूल्हे को, ऐसे आटे को। अल्लाह अकबर। औरतें बड़ी खामिद के ख्याल क्या करती थी, जब रात को शोर काम काज से फारिग आया करते थे, दस्तरखान सजा होता था, कहती सारी गल्ला बादे पहले कुछ खा पी ले, दूध चुक्कर खा ले। अब तो इतनी बड़ी लिस्ट दरवाजे पर ही होती है, बेचारा क्या खाएगा क्या पिएगा। उस औरत को शौहर की कदर का क्या पता, जो 12 घंटे धूप में सीखने के बाद उसे घर में रात को रोटी हंस के नहीं देती। मौलाना बड़ा जुमला कह के जाऊंगा, अगर अब्दुल हल्लाल का इल्म, उसका फहम, उसका तकवा ये जुमले को गलत साबित करे तो मेरी इस्लाह कर देना। 12 रबीउल अव्वल का दिन आ रहा है, हुसैन के नाने की शान में हलवे रोटियां पकाने वालों, अगर तुम शोहर को 2 रोटियां सुकून से दे नहीं सकती तो ये 12 रबीउल अव्वल की न्याज भी खुदा कबूल नहीं करता है। बोला ठीक कह रहा हूं? बीवी से कह दिया ये दस्तरखान किसके लिए? कि उस्मान तू 4 दिन के बाद आया, पता नहीं शेर हो के आया या भूखा आया, पहले रोटी खा। बिलाल रोके कहने, उस्मान रोके कहने लगे कैसे उस्मान तसल्ली से रोटी खाएगा, मक्के का दुर्र यतीम जो 4 दिन से भूखा बैठा हुआ है। हज़रत उस्मान ने सारे दस्तरखान की गठड़ी उठ बनाई और सर पर उठा ली। अल्लाह अकबर। माई आयशा के वेड़े पे चले गए, दरवाजे की कुंडी बजाई, हया वाली सास थी, हया वाला दामाद था। या तो बीवियां घरों के बर्तन मांजे और सानिया मोटरसाइकिल पे बैठकर दरिया पर जाकर मेरे अजीजों मछली खाए, डूब मरो। ऐसे दामाद और ऐसी सालियों। माँ
غیرت والا حیا والا عثمان دروازے پہ گئے اور جا کے لگے اماں ذرا پردہ کر لے. اماں اونٹ میں ہو گئی. حضرت عثمان غنی نے اپنے سر سے کھانے کا باکس گٹھڑی اتاری اور اپنی چادر کا دسترخوان بنایا, اس پر روٹی سالن رکھ دیا. کہ اماں ذرا دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جا, عثمان کا کلیجہ ٹھرے گا. اماں سڑ کہنے لگی کیا ہوا؟ کبھی میں آیا مسجد نبوی میں گئے, آقا صحیح عائشہ کے خدیجہ میں عائشہ کے بیڑے میں تیرا انتظار ہو رہا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. اماں عائشہ کے گھر کے اندر سیدنا عثمان کی بیوی کے ہاتھوں کا پکا دسترخوان پہ دیکھا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے سے اندر کر کے عثمان باہر نکل گئے اور حضور کے کاشانہ کی دیوار, حجرے کی دیوار کے ساتھ یوں کر کے کھڑے ہو گئے, جھولی پھیلا کے کہنے لگے اللہ نہ عثمان اس قابل نہ اس کے گھر کا اس کا کھانا اس قابل. اللہ سونے محمد کو میرے گھر کا کھانا پسند آ جائے. اللہ اکبر. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دسترخوان سجا ہوا دیکھا. فرمایا عائشہ ڈبے میں آٹے کی چٹکی نہیں تھی, چولہے میں آگ نہیں تھی, یہ اتنا سجا ہوا کھانا کہاں سے آ گیا؟ اماں نے عثمان کے رونے کی آواز کو سن کے کہا وہ جو باہر کوکے مار مار کے رو رہا ہے تیرا سونا داماد لے کے آیا. اللہ کے پیغمبر نے روٹی کو ہاتھ نہ لگایا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن میں روٹی کو نہ ڈالا بلکہ باہر نکلے, عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی میں لے گئے اور جہاں کھڑے ہو کر جناب عثمان غنی نے کھانے کی دعوت دی تھی وہی کھڑے ہو گئے. فرمایا اللہ اکبر عثمان, ساری دنیا اللہ اکبر, ساری دنیا تیرا دیا ہوا مدینے کی خیرات تیری بڑھتی ہے. آج محمد تجھے کچھ دینا چاہتا ہے. صحابہ حیران ہو گئے کیا دیں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے نبوت والا دامن اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا کہ یا اللہ میرے اللہ یہ میرا عثمان ہے, اللہ اس نے محمد بھوکا ہے محمد کو کھانا کھلایا, اللہ اس کا بدلہ تیرے سے خدا, اللہ اس کا بدلہ تیرے سے محمد مانگ رہا ہے. کیا بدلہ؟ فرمایا اللہ جس نے میری بھوک کو آسان کر دیا قیامت کے دن اس کے حساب کتاب کو آسان فرما دینا. کون؟ علی رضی اللہ تعالی اللہ. یہ گلشن رسول کے گلدستے کی وہ پھول کی پتیاں ہیں 1400 سال کے بعد جن میں سے آج بھی ویسے ہی خوشبو آ رہی ہے جیسے 1400 سال پہلے آیا کرتی تھی. تیری بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی اللہ اکبر رشتہ دیکھنے کے لیے آئے گا, محلے والا کہیں گے منڈا بہو سونا ہے, اللہ اکبر علاقے والے کہیں گے چھوکرے کوئی عیب کہیں نہیں, علاقے والے رشتہ دار کہیں گے اس جیسا تو جوان ہے ہی کوئی نہیں. جب علی پاک رحمت دو عالم کے بیڑے پر آ گئے اور آ کر ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا علی آج کیسے آنا ہوا؟ کہ رحمت دو عالم آپ کی دھی کا ہاتھ لینے کے لیے آیا. نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. آپ نے فرمایا علی ٹھہر جا, فاطمہ سے بھی پوچھ کے آؤ جو رشتہ مجھے پسند ہے میری دھی کو بھی پسند ہے کہ نہیں پسند ہے. رحمت والے نبی اپنے کھٹڑے مبارک سے اٹھ کے اندر جانے لگے. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ یا رسول اللہ میری بھی تو سنتے جاؤ, فاطمہ سے کہہ دو علی کے رشتے کا انکار نہ کرنا. فاطمہ سے کہو اللہ اکبر, ایسے لوگ فاطمہ سے کہہ دو علی کے رشتے کا انکار نہ کرنا. کیوں؟ اللہ کی مرضی سے علی محمد تیرے بیڑے میں آیا, اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کو صدیق کا رونا پسند آ گیا, عمر کی سفارشیں پسند آ گئی, عثمان عبد الرحمن نے بھی 9 بار کھڑے رو رہے ہیں قبول ہو جائے, اللہ کو پسند آ گیا. کملی والے ہم یہ نہیں کہتے علی امیر ہے کہ غریب ہے, ہم یوں نہیں کہتے اس کے پیر میں جتی ہے یا ننگے پیر آیا ہے, ہم یوں نہیں کہتے فاطمہ کو بسترے پہ بٹھائے گا یا زمین پہ بٹھائے گا, لیکن اللہ فرما رہا ہے اللہ اکبر محبوبہ علی کی جھولی میں فاطمہ کو ڈال دینا, کیونکہ مالک کائنات نے سارے جہان کے نوجوانوں پر نظر ڈالی. اس سارے کے سارے نوجہان کے نوجوانوں میں اللہ کو محمد تیری بیٹی کے لیے علی سے بہتر رشتہ ہی کوئی پسند نہیں آیا. آج میرے عزیزوں دوستوں اللہ اکبر, دنیا اس بات کو تو پہچان گئی ربنا وبعث فیہم رسولا, اللہ رسول بھیج دے, پیار والا بھی ہو, احساس والا بھی ہو, اخلاق والا بھی ہو, حسن و جمال والا بھی ہو. آنکھوں کے چرچے دنیا کے اندر ہوں گے اللہ اکبر, اب روحوں کے چرچے دنیا میں ہوں گے, پیشانی کی کشادگی کے ذریعے ناک کی باریکی کے چرچے ہوں گے, ہر وجود کے چرچے ہوں گے. اللہ اکبر. نبی کا ملاد
تعمیرات بنانے والوں، پہاڑیاں بنانے والوں، درختوں پر دیواروں پر اچھا کام ہے کرو۔ اگر تمہارا دل کرتا ہے، اگر تمہارا ایمان ترقی کرتا ہے، ٹھیک ہے سارے کام کرو، لیکن آگے بھی تو پڑھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ نہیں مانگا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، بس صرف اللہ رسول بھیج دے، یہ بھی فرمایا تھا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اللہ ایسا بھیج دے جو اندر کی گندگی کو بھی صاف کر دے، باہر کی گندگی کو بھی صاف کر دے، اللہ ایسا بھیج دے، ایسا علم پڑھائے کہ تیری پہچان بھی ہو جائے، جو تیری پہچان کرانے والا آیا اس کی شان کی پہچان بھی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس، اندر کا پاک کر دے، اس کے اندر مال کی محبت نہ ہے، اس کے دل کے اندر مال کی محبت کی وجہ سے بھائی کی محبت پھیکی نہ پڑ جائے، مال کی محبت کی وجہ سے خدا تیری محبت، تیرے نبی کی محبت نہ کم پڑ جائے، ماں باپ کی محبت نہ کم پڑ جائے۔ میرے عزیزوں، عبداللہ بھی سیرت میلاد کے جلسوں میں جاتا ہے، آپ بھی سیرت میلاد کے جلسوں میں آتے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، اللہ کی تکبیر کا نعرہ، نبی کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے ہو، کوئی نبی کے معجزات سناتا ہے، کوئی نبی کی خوشبو سناتا ہے، کوئی نبی کا شان سناتا ہے، لیکن میرے عزیزوں جو اندر کی صفائی کرنے کے لیے نبی پروگرام لے کے آیا، میرے عزیزوں وہ کیوں امت بیزار نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم جتنے تم بے بیٹھے ہو یہ سارے کے سارے طلبگار ہیں، سارے کے سارے جستجو اور تڑپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کے نام پر تو غازی علم دین شہید سے نہ رہا گیا، حضور کے نام پر تو خادم رضوی سے نہ رہا گیا، حضور کے نام پر تو ممتاز قادری سے نہ رہا گیا، حضور کے نام پر تو غلام غوث ہزاروی سے نہ رہا گیا، نبی کی ناموس پر تو میرے عزیزوں نبی کے غلاموں سے نہ رہا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں ہم بھی انہی کے فیض یافتہ ہیں، ہم بھی حضور کے نام پر مال جان کرنے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اسی لیے ہمارے ایمان کی حرارت کا نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ کیا یہی نبی کی غلامی ہے؟ صرف یکم سے لے کے 12 ربیع الاول تک حضور کو یاد کر لیا، باقی 11 مہینے 20 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو فراموش کر دیا۔ اگر وہ خدا کا نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا کے اندر آیا تو میرے عزیزوں محسن انسانیت بھی بن کے آیا، ایک بیٹی کا باپ بھی بن کے آیا، ایک بیوی کا شوہر بھی بن کے آیا، پڑوسیوں کے حقوق بھی لے کے آیا، جانوروں کے حقوق بھی لے کے آیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ آگے کہنے والا کہہ گیا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ ایسی ہستی اعظم کو، ایسے محبوب اعظم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تا کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، نعرہ
زمین کا وجود جس کے صدقے میں، آسمان کی بلندی جس کے صدقے میں، اس کے رخسار کا بوسہ لے تو ستاروں کے اندر چمک پیدا ہو، کہو نا ذرا سبحان اللہ اللہ۔ اس کے قدموں کا بوسہ لے سورج کی شعاؤں کے اندر چمک پیدا ہو جائے، اللہ اکبر۔ محمد کے چہرے پر چاند کی چاندنی پڑے تو چاند کی چاندنی کے اندر اضافہ ہو جائے، اللہ اکبر۔ اپنے پرائے ہو جائے، دشمن اپنے ہو جائے، غلام میرے عزیز و حکمران بن جائے، اللہ اکبر۔ مکے کی گلیوں میں مار کھانے والے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے مؤذن بن جائے، اللہ غنی میرے عزیزوں۔ غلاموں کے لیے معافی دینے والا، اپنے پراؤں کے لیے طائف کی گلیوں میں جنہوں نے مارا ان کے لیے معافی کا اعلان ہے، بیٹیوں کو طلاق دینے والے، بیٹیوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے معافی کا اعلان ہے، اللہ اکبر۔ چہرہ لو لہان کرنے والوں کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ اگر کملی والا اپنے حق خدا کی مخلوق پہ چھوڑ سکتا ہے تو تجھے اپنا حق بھائی کے نام کرتے ہوئے کیوں شرم آ رہی ہے؟ تجھے باپ کی جائیداد میں سے بہن کو حصہ دینے کے لیے کیوں شرم آ رہی ہے؟ ملک ایوب صاحب یہاں بات عرض کر کے جاؤں گا، حضرت مولانا اللہ اکبر میں ایک استاد کے شاگرد ہیں، میں یہاں بات عرض کر کے جاؤں گا۔ مکے میں دسترخوان لگاوے بہنوں کیا کھائے، مدینے میں افطاریاں کرائے بیٹیوں کیا کھائے، میرے کا عرش والا یہ مدینے کے اندر اعتکاف کر کر مدینے کے اندر 10 دن افطاری سحری کے دسترخوان لگا کے آیا، پھر بھی اس کا کاروبار چوپٹ ہو رہا ہے، پھر بھی اس کا کاروبار روزانہ کے زانو خسارے کے اندر جا رہا ہے۔ اللہ کیا بات ہے، یہ دسترخوان یا جامع مسجد میں نہیں لگا، سیلانی ویلفر چھیپا والوں کو عیدی والوں کی ویلفر میں نہیں لگا، یہ دسترخوان مدینے میں محمد کے روزے کے سائے میں لگا ہوا ہے۔ اس پہ اجوا کھجور بھی آئی، سکری بھی کھجوریں آئی، امبر کلمی کھجوریں آئی، مبروم کھجوریں آئی، لبن لبادی اس دسترخوان کے اوپر آیا ہے، طرح طرح کے لوازمات میں آیا۔ فرمایا عبدالحلال تیری ساری کی سارے باتیں ٹھیک ہے، جب یہ دسترخوان جب افطاری سج رہی تھی، یہ دسترخوان فرشتے میرے دربار کے اندر اٹھا کے لا رہے تھے، آہستہ آہستہ فرشتوں نے دسترخوان کا کونا چھوڑ دیا، دایا کونا چھوڑ کے بھاگا، بایاں کونا چھوڑ کے بھاگا، جڑام سے آسمانوں پر جاتا دسترخوان زمین پر آ گیا۔ میں نے پوچھا فرشتوں باوجود جاننے کے کیا ہوا؟ کہ الہی یہ دسترخوان اونچائی کے قابل کیوں نہیں، کہ اونچائی کے قابل کوئی نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ دسترخوان اٹھا کے لا رہے تھے، بیٹیوں کے حق کھانے کی بدبو اس میں سے آ رہی تھی، پھوپھیوں بہنوں کا حق کھانے کی بدبو اس میں سے آ رہی تھی۔ رب العالمین کی قسم ہے، بیٹیوں بہنوں کا حق ادا کر، میٹھا بول بول دے، اللہ پہاڑوں سے زیادہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پڑوسی کا، بہن کا، بھائی کا، بیوی کا حق کھا کر مدینے کے اندر دسترخوان لگا، خدا قبول نہیں کرے گا۔ اپنا حق، اپنی اولاد کا حق، اپنے بچوں کا حق اللہ سے مانگتے ہو، جن کا حق تمہارے ذمہ ان کا حق کیوں نہیں دیتے ہو؟ دینے سے میرے عزیزوں کمی نہیں آیا کرتی، بلّہ عمل کے اللہ رزق کو بڑھاتا ہے۔ نہیں یقین آتا سخیوں سے پوچھ لو، کبھی تمہارے رزق میں کمی آئی ہو، کبھی تمہارے مال میں کمی آئی ہو، عشر دینے والوں سے پوچھ لو کبھی تمہاری فصلوں کے اندر کمی آئی ہو۔ اللہ اکبر وآتوا حقہ یوم حصادہ، یہ بھی تو حضور کی سیرت ہے، حقدار جس کے ذمہ اللہ کا حق ہے وہ ادا کرے، اور اللہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، پہننے سے پاک، جوتے سے پاک، کپڑے سے پاک، مکان سے پاک، اللہ تیرے نام پر کس کو دوں؟ فرمایا یتیموں کے گھروں کو آباد کر دے، غریبوں کے گھروں کو آباد کر دے، تیرے پڑوس کے اندر کوئی بیوہ رہ رہی ہو اس کے چولہے کے اندر آگ جلا کر اس کے دسترخوان کو آباد کر دے۔ اللہ اکبر، ماں باپ کو کھلا، اگر سارے کے سارے خوشحال ہیں تو اپنی اولاد کو کھلا، اپنی بیوی کو کھلا، اگر تیری بیوی تجھے بسترے پہ سوتا دیکھ کر ہنس کر میرا شکر ادا کرنے لگ گئی تو اللہ اکبر تیری بیوی کا ہنسنا ہی جنت کے 8 دروازے کھلوا دے گا۔ اگر تیرا بچہ تیری حلال کی کمائی کھا کر مصلی کر پابند بن گیا اور قرآن کی تلاوت کا محبدار بن گیا تو یہ تیرا بچہ، اس کی ننھی سی جان قیامت کے دن تیرے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ میرے محترم دوست بزرگوں، آج سارا مجمع وعدہ کر کے جائے، آج سارا مجمع اللہ کو رو کے دکھا کے جائے، رب العالمین کی قسم ہے، اللہ اکبر، کوئی
डॉलर से मांगता है, कोई IMF के कर्जों से मांगता है, कोई पौंड से मांगता है, कोई सोने चांदी कोई हुकूमत से मांगता है। वाह करीमा तेरे करम पे कुर्बान जाओ, तो रोने वाला चेहरा बंदा बनाए तो उस पर भी मान जाता है, रोने की शक्ल बनाए तब भी मान जाता है, आंख से आंसू निकाल के दिखाए बंदा अल्लाह तो मान जाता है। ए अल्लाह मुझे पता नहीं है सैकड़ों बैठे या हजारों बैठे, मुझे नहीं पता 10 बैठे या 20 बैठे, लेकिन अक्सर की आंखों की पलकों ने अल्लाह तेरे डर के आंसुओं से आज गुस्ल कर लिया है। अल्लाह अकबर। तेरे महबूब ने फरमाया था और तेरे महबूब का इरशाद अबू हुरैरा ने सुनाया था रजी अल्लाह अन्हु कि अल्लाह के डर से जो ही आंसू आंख से निकल जाए, जिस्म के हिस्से पर जहां जहां लगता जाएगा इस आंसू के बरकत से जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। और मेरे अजीजों आज इस आंसू को रुमाल से साफ न करना, आज इस आंसू को टिश्यू से साफ न करना, बल्कि हाथों पर रगड़ कर अपनी पगड़ी पर अपने सारे जिस्म पे फेर लो, अपने कपड़ों पे फेर लो। खुदा का एक बंदा था जिसका नाम हसन बसरी था, रात को अपने घर की छत के ऊपर नीचे बालकोनी में अल्लाह की कुदरत के नज़ारे कर रहे थे और अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा रहे थे और ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह का नाम निकल रहा था, आँख से खशियत इलाही का अल्लाह की मोहब्बत का आंसू निकल रहा था। नीचे कोई राहगीर जा रहा था, उसके सर पे पटका साफा बंधा हुआ था। हसन बसरी अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, आँख से आंसू निकल रहा था, आँख से आंसू निकला, हसन बसरी की पगड़ी के ऊपर, उस मुसाफिर की पगड़ी के ऊपर गिर गया। उसने यूं करके आँख घूर कर छत की तरफ देखा, खिड़की की तरफ देख के कहने लगा ओ बाबा तेनू पता कोई नहीं, तहज्जुद गुजार लोग गुजरते हैं, नमाजी गुजरते हैं, पता नहीं कैसा पानी था जिसने मेरी पगड़ी को खराब कर दिया। हसन बसरी दरवाजे से बालकोनी से सर बाहर निकाल के फरमाया बाबू इस आंसू को नापाक पानी ना कहे, इस आंसू की गारंटी तो मुस्तफ़ा ने उठाई है, अगर ये आंसू जहन्नम की आग में गिर जाए अल्लाह जहन्नम की आग को बुझा देता है। ओ हसन बसरी है, कहा हाँ तू तो अल्लाह के डर से रोया होगा। हाँ अल्लाह के डर से मेरी आँख का आंसू निकल गया। लोगों हम तो दिन में अल्लाह के दिल से डरने रहते, रात तो दूर की बात है, हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है महवे ख्याल यार हो जाना। मैं रात के 4 घंटे की बात नहीं करता, मैं 2 घंटे की बात नहीं करता। जब आँख खुले कोई पेशाब करने के लिए तो उठेगा, कोई पानी पीने के लिए तो उठेगा, कुत्ते की भौंक पर चूहे की खड़क पर कोई उठेगा, बस उसी वक्त कह दे अल्लाह सैया माफ़ कर दे। अल्लाह तो माफ़ करने में तहज्जुद के सजदों का मोहताज नहीं, तो माफ़ करने में ठंडे पानी से वुज़ू का मोहताज नहीं, इलाहुल आलमीन माफ़ करने में देर नहीं करता। हमने अपने बड़ों से सुना है अदल करे ता थर थर कंबन ऊंचियां शान वाले, फजल करे ता बख्शे जावण में जय मोकाले। अल्लाह ना मेरा हाल देख ना मेरी खाल देख मौला, अल्लाह अकबर। तो आमना का लाल रोता हुआ देख ले, कहाँ कहाँ उम्मत के लिए तेरा नबी नहीं रोया, कभी गारों में, कभी बाजारों में, कभी पहाड़ों में, कभी ओहद में, कभी बदर में, कभी सहराओं में, कभी दरख्तों की ओठों में, कभी क़याम में, कभी रुकू में, कभी सजदों में रोया है। अल्लाह अकबर इलाहुल आलमीन। अल्लाह ये रोना हमें भी नसीब फरमा दे। कोई माल के लिए रोया, कोई औलाद के लिए रोया, अल्लाह अपनी मोहब्बत के लिए रोना नसीब फरमा दे। ऊंचा बोलो आमीन। अल्लाह में नसीब फरमा दे। क्या लगा हो हसन बसरी हो कजीजी का यकीनन अल्लाह के डर से रोया। हाँ अल्लाह के डर से रोया। बड़ा सियाना था, अल्लाह वालों का कदरदान था। पगड़ी के पल्लू खोले, उस पगड़ी को लपेट कर अपनी बगल में दबा लिया। रात के वक्त अपने घर गया, अपनी बीवी अपने बच्चों को उठाया, जगाया, बिठाया। का एक पैगाम सुन लो, क्या पता मौत सुबह का सूरज देखने न दे। क्या हुआ? का ये पगड़ी संभाल के रख लो, जब मेरा इंतकाल हो जाए गुस्ल देने के बाद इस पगड़ी में मुझे कफन दे देना। अल्लाह अकबर। होने का क्या वजह? बेटे तुझे 2 चादरें नहीं दे सकते। का नहीं बात चादरों की नहीं, बात लट्ठे केटी की नहीं है, बस इस पगड़ी में कफन दे देना। कयामत के दिन खुदा के दरबार में अल्लाह मुझे उठाएगा, खुदा के दरबार में मेरी पेशी होगी। अल्लाह मुझसे पूछेगा ओ बुड्ढे क्या अमल लेके आया? कहूँगा अल्लाह रात के अंधेरे में गुजर रहा था, तेरा एक बंदा तुझे याद करके रो रहा था, उसकी आंख का आंसू मेरी पगड़ी पे गिरा, ये पगड़ी आंसू वाली चादर ही तेरे दरबार में लेके आ गया। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। खुदा पाक को कभी चादर दिखाया करो, कभी रोने वाली आंखें दिखाया करो, अपनी मजलूमियत दिखाया करो, अपने किरदार की अल्लाह
अल्लाह अकबर मायूसी दिखाया करो, रो रो के कहा करो अल्लाह मेरे से ये भी गलती हो गई, अल्लाह मेरे से ये कसूर भी हो गया, अल्लाह मैं तेरा हर लिहाज से मुजरिम हूँ, खाने पीने में तेरा मुजरिम, कमाने में तेरा मुजरिम, लेकिन अल्लाह अकबर हुकूमत का कानून है, दुनिया का कानून है, जो अपने आप को हुकूमत के सामने सरेंडर कर दे उसकी सजा में कमी आ जाती है। मौला मेरे हथियार तेरे आगे डाल दिए, मेरा माल कुछ नहीं, मेरी औलाद कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। इलाहुल आलमीन में आज तेरे दरबार में आ गया, अल्लाह तेरे दरबार में तो इब्राहिम आए थे खाली हाथ न गए, यूनुस मछली के पेट में तुझे रोके दिखा गए, नूह अलैहिस्सलाम पानी की मौजों में रोके दिखा गए, अल्लाह अकबर तेरा मोहम्मद ताइफ की गलियों में तुझे रोके दिखा गया। आज उन्हीं की सुन्नत को जिंदा करते हुए अल्लाह रोके मैं दिखा रहा हूँ, रोना मेरा काम है, रहमतों की बरसात कर देना अल्लाह तेरा काम है। मेरे अजीजों इसकी आदत बना लीजिए, अपनी आंख के आंसू को अपने से पहले कब्र के अंदर भेज दीजिए। फिर मेरे अजीजों यहाँ का आंसू कब्र में चला गया तो गुलाब के फूलों की चादर और पत्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कपूर और जमजम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की कसम यहाँ का आंसू वो कंदील बन जाएगी जो कब्र के अंधेरे को रोशनी के अंदर तब्दील करके रख देगी। तो क्या ख्याल है, खुदा से रोना ना मांग ले, अल्लाह अकबर, अल्लाह से रोना मांग लो खुशहाली के लिए, अल्लाह से रोना मांग लो अपनी आखिरत के लिए, कब्र हशर के अजाबों के लिए। सारा मजमा अल्लाह के दरबार में माफी मांगे और तौबा के कलमात पढ़े और जोर जोर से पढ़े, आंखें बंद करके पढ़े, दिल के सोच से पढ़े, पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।